اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نور ہدایت کے عنوان سے جو پروگرامز آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان آیات کی تشریح اور تفسیر اختصار کے ساتھ پیش کی جاتی ہے جو حضرت اقدس خلیفۃ المسیح القام سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں، اور جو تشریح اور تفسیر خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے ماخوذ ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بعض باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اسی ضمن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سمیت 5 سمندر ہیں جن کا ذکر اس سورت کے شروع میں آیا ہے، یعنی اللہ، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کے مطابق ان سمندروں سے مستفیض ہونے والی آیات کا ذکر کیا ہے اور ان 5 کو ان 5 کے مقابل پر رکھا ہے، اور ہر فیض حاصل کرنے والی آیت ایک ایسی صفت سے مستفیض ہوتی ہے جو اس کے مشابہ اور اس کے مقابل ہے، اور اس سے وہ مطالب اخذ کرتی ہے جن پر وہ صفت حاوی ہے. اب اس سلسلے میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اگر اس مضمون کو بھی سامنے رکھیں، اس پہ غور کریں تو ایک نیا مضمون کھلتا ہے. حضور فرماتے ہیں مثلاً ان میں سے سب سے پہلا سمندر اللہ اس میں ذات کا سمندر ہے. اس کے مقابل ایاکا نعبدو کا فکرہ ہے جو مقابل میں رکھی جانے والی اشیاء کی طرح ہو کر فیض حاصل کرتا ہے. عبادت کی حقیقت ہے پوری انکساری سے معبود کی تعظیم کرنا اور اس کے نمونے کو اختیار کرنا، اس کے رنگ سے رنگین ہونا، اور فانی فی اللہ لوگوں کی طرح نفسانیت اور انانیت سے الگ ہو جانا. تو الحمدللہ جب فرمایا اس کے مقابل پر ایاکا نعبدو کا لفظ ہے. پس فرماتے ہیں پس آیت مبارکہ ایاکا نعبدو میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اعتراف ہے جو تمام صفات کاملہ کا جامع ہے، اور اسی لیے یہ جملہ ایاکا نعبدو الحمدللہ کے جملے کے تحت ہے. پس تو غور کر اگر تو غور کرنے والوں میں سے ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے دوسرا سمندر رب العالمین کا ہے، اور اس سے ایاکا نستعینوں کا جملہ مستفیض ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے اور ایسا کوئی عالم نہیں جس کا وہ مربی نہ ہو، اور وہ بندہ اپنے نفس کو بدی کا حکم دینے والا دیکھتا ہے تو وہ گریہ وزاری کرتا ہے اور مجبور ہو کر اس کے دروازے کی طرف پناہ ڈھونڈتا ہے، اس کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی روحانی ضیافت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے تا وہ پاک ذات اپنی ربوبیت سے اس کی دستگیری کرے اور اس پر احسان فرمائے، اور وہ بہترین احسان کرنے والا ہے. تو یہ دوسرا مضمون آ گیا ایاکا نعبدو الحمدللہ کے تابع، اور ایاکا نستعین رب العالمین کے سمندر سے فیض یاب ہوتا ہے. پھر ان میں سے تیسرا سمندر الرحمن ہے، اور اس سے اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ سیراب ہوتا ہے تا انسان ہدایت اور رحمت پانے والوں میں ہو جائے، کیونکہ صفت رحمانیت ہر اس وجود کو جو صفت ربوبیت سے تربیت پا چکا ہے وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہو. بس یہ صفت تمام وسائل کو رحم پانے والے کے موافق بنا دیتی ہے. اس مضمون کو پھر حضور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ ان میں سے چوتھا سمندر صفت الرحیم ہے، اور اس سے صراط الذین انعمت علیہم کا جملہ مستفیض ہوتا ہے تا بندہ خاص انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان انعامات خاصہ تک پہنچا دیتی ہے جن میں فرمانبردار لوگوں کا کوئی شریک نہیں ہوتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 5واں سمندر مالک یوم الدین کی صفت ہے، اور اس سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جملہ مستفیض ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے غضب اور اس کے انسان کو ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دینے کی حقیقت
لوگوں پر مکمل طور پر جزا اور سزا کے دن ہی ظاہر ہوگی، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور انعام کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور ان کو اپنی طرف سے ذلت دے کر یا عزت دے کر ظاہر کر دے گا، اور اس حد تک اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کہ اس طرح کبھی اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خدا کا اسم مالک یوم الدین دو پہلوؤں والا ہے، وہ جسے چاہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، پس تم دعا کرو کہ وہ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ اس ضمن میں پھر آگے حضور یہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم الرحمن کے بالمقابل ہے، کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم الرحیم کے مقابل ہے، کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے چشمے سے فیض حاصل کرتا ہے، اور اس کے یہ معنی ہے کہ اے رحم خاص سے دعاؤں کے قبول کرنے والے، ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور حقائق اور کشوف اور الہامات کا انعام پایا، اور دائمی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت تامہ کو پہنچے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہوئے اس مضمون کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے بھی ہماری نمازوں میں ایک نئی لذت ہمیں عطا ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو حاصل کرنے والے ہوں۔ حضور جیسا کہ میں نے عرض کیا لمبے اقتباسات ہیں، ان میں سے چند جملے میں چن کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے اپنی تحریرات اور فرمودات میں، صرف وہی کئی 100 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ احباب جماعت کو خاص طور پر ان تمام لوگوں کو جو قرآن کریم کے حقائق اور معارف سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کی طرف متوجہ ہوں، اور آپ کی بیان فرمودہ تفاسیر جو آپ کی تحریرات اور فرمودات سے اکٹھا کر کے شائع کی گئی ہیں ان کو بھی پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کرے کہ اس پہلو سے بھی یہ پروگرام اپنی افادیت کو ظاہر کرنے والے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مالک یوم الدین کے بالمقابل ہے، اس کا ورد کرنے والا چشمہ مالک یوم الدین سے فیض پاتا ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک، ہمیں اس سے بچا کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوئے اور اس کے غضب سے ہلاک ہو گئے، یا نصارہ کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں۔ اس میں یہود کا نام مغضوب اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی شامت اعمال سے دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست بازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اس صورت کو الضالین پر ختم کیا، یعنی ان کی راہ سے بھی بچنے کی ہدایت فرمائی، تو اس میں کیا سر تھا، اس میں کیا راز تھا؟ آپ فرماتے ہیں اس میں یہی راز تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک قسم کا زمانہ آنے والا ہے جب کہ یہود کی تتبع کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے خدا کے راست باز کی تکذیب کے لیے اٹھیں گے، جیسا کہ یہود نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی، اور انہیں یہی مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے اس کی تعویل پر ٹھٹھا کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ ایلیا کا مسیح آئے گا تو کیوں خدا نے اپنی پیشگوئی میں اس کی صراحت نہ کی؟ غرض اسی روش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفوں نے بھی قدم مارا ہے، اور میری تکذیب اور ایذاء دہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میرے قتل کے فتوے دیے اور طرح طرح کے ہیلوں اور مکروں سے مجھے ذلیل کرنا اور نابود کرنا چاہا۔ تو یہ ایک اور مضمون کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ پھیر دی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں صرف ان یہود جو سابق عیسیٰ مسیح ناصری کے وقت میں تھے ان کی جو حرکتیں تھیں ان سے ہی بچنے اور نصارہ کے گمراہی سے بچنے ہی کی صرف دعا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اشارہ تھا کہ امت محمدیہ بھی کسی وقت یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بڑی وضاحت سے اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔
اس مضمون کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی دعا کرنی، اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ دعا بھی آ جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان یہود کی طرح نہ بنانا جنہوں نے مسیح ناصری کی تکذیب کی تھی، اور اس امت میں آنے والے مسیح کے مکذبوں میں ہمارا شمار نہ ہو، بلکہ اس کی تائید کرنے والوں میں، اس پر ایمان لانے والوں میں ہوں۔ فرماتے ہیں غرض اس دعا میں غیر المغضوب علیہم کا فرقہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا پتہ دیتا ہے جو وہ مسیح موعود کے مقابل مخالفت اختیار کرے گا، اور ایسا ہی الضالین سے مسیح موعود کے زمانے کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنے کا زور اپنے انتہائی نقطے پر پہنچ جاوے گا۔ اب دیکھیں ایک اور مضمون کی طرف بہت خوبصورتی سے اشارہ فرمایا گیا ہے، اور فرماتے ہیں اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جاوے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ ہوگا، اور اسی لیے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کاسر الصلیب رکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب صلیبی فتنہ زوروں پر ہے؟ تو صلیبی فتنے سے بچنے کے لیے بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ضالین کا لفظ فرما کر ہماری دعا کو، ہمیں اس دعا کی طرف ہماری توجہ پھیری گئی ہے کہ جب ہم مثلاً سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ولا الضالین پڑھتے ہوئے یہ پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نصارہ کے فتنے سے، صلیبیوں کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہے جو دعا کی جا رہی ہے۔ کیسی خوبصورت اور جامع دعا ہے جو سورۃ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح آگے چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کے زمانے کا نام بھی یوم الدین ہے۔ مسیح موعود کے زمانے کا نام اس لیے بھی یوم الدین رکھا گیا کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں دین کو زندہ کیا جائے گا اور لوگوں کو اس امر پر مجتمع کیا جائے گا کہ وہ دلی یقین کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس میں نہ کوئی شبہ ہے اور نہ ہی کسی کو کچھ اختلاف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس زمانے کی کئی طریق سے تربیت فرمائی ہے اور رحمانیت اور رحیمیت کے بہت سے فیوز ہمیں دکھائے، جیسا کہ اس نے پہلے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور اپنے دوستوں کو دکھائے تھے۔ ان صفات میں سے اب صرف چوتھی صفت باقی رہ گئی۔ میری مراد اس سے خدا تعالیٰ کی وہ تجلی ہے جس کا ظہور بادشاہ یا مالک کے لباس میں جزا سزا دینے کے لیے یوم جزا میں ہوگا، لہذا خدا تعالیٰ نے اس تجلی کو مسیح موعود کے لیے معجزات کی طرح قرار دیا اور اسے یعنی مسیح موعود کو غیبی تائید اور چمکتے نشانوں کے ساتھ حکم اور آسمانی حکومت کا نمائندہ بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر آگے پھر بڑی تفصیل سے مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے کہ یوم الدین کا جو زمانہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہوا، اور پھر ضرور تھا کہ امت کے آخری وقت دور میں بھی، مسیح موعود کے زمانے میں بھی پھر ایک جزا سزا کی ایک عظیم الشان تجلی ہو، اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی نصوص بینہ سے ثابت ہوا کہ یہ صفات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہوئیں، پھر آخری زمانے میں بھی ظاہر ہوں گی، اور آخری زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں بدکاری اور ہر قسم کی خرابیاں بکثرت پھیل جائیں گی اور راستی اور راست بازی بہت ہی کم ہو جائے گی۔ اسلام کی ایسی بے کنی ہوگی جیسا کہ درخت کو بے خوبن سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور اسلام ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائے گا جسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ گویا کہ وہ مردے ہیں، اور ان کا دین خوفناک حوادث اور دوسری متواتر نازل ہونے والی مصائب کے نیچے کچلا جائے گا، اور یہی حال تم اس زمانے میں دیکھ رہے ہو، اور تم انواع و اقسام کے فسق، کفر، شرک اور سرکشی کا مشاہدہ کر رہے ہو، اور دیکھ رہے ہو کہ کس طرح مفسد زیادہ ہو گئے ہیں اور مصلح اور غمخوار کم ہو گئے ہیں، اور قریب ہے کہ شریعت نابود ہو جائے اور ملت پوشیدہ ہو جائے۔ یہ ایسی مصیبت ہے جو ناگہاں وارد ہوئی ہے۔ تو حضور نے بڑی تفصیل سے اس زمانے کے وہ مصائب جو اسلام پر ٹوٹ رہے ہیں اور جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس کا نہایت ہی دردناک الفاظ میں نقشہ بڑی تفصیل کے ساتھ کھینچا ہے، اور حضور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ یہ آج دنیا مکمل طور پر بدل دی گئی ہے۔ تو حضور یہ فرماتے ہیں بے شک یہ عظیم ربوبیت اور اعلیٰ رحمانیت کا فیض ہے، اسی طرح تم دینی معاملات میں بھی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے فیوز دیکھو گے۔ یقیناً علوم الہیہ کے طالبوں کے لیے ہر بات آسان کر دی گئی ہے، اور تبلیغ کا کام اور روحانی علوم کی اشاعت کا کام بھی آسان بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایم ٹی اے کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، دوسرے جو نئے
ایجادات ہو رہی ہیں اس کے ذریعے سے کس طرح دین سیکھنا بھی آسان ہے اور دین کی اشاعت بھی آسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے اطمینان قلب کا متلاشی ہے، کھلی کھلی نشانیاں اتاری گئی ہیں۔ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگ چکا ہے، اونٹنیاں بیکار کر دی گئی ہیں، کچھ عرصے کے بعد تو مدینہ اور مکہ کے رستے میں بھی نئی سواری دیکھ لو گے، یہ پیش گوئی بھی پوری ہو رہی ہے۔ اور بڑی تفصیل سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اس زمانے کی مختلف جو علامتیں تھیں ان کے ظاہر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے آپ پھر آخر فرماتے ہیں بلا شبہ اب حشر و نشر کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے وقت میں بھی ہو کر گزری ہے، بس بلا شبہ یہ زمانہ یوم الدین ہے، یوم حشر ہے، آسمانوں کے رب کی مالکیت اور اس مالکیت کے آثار اہل زمین کے دلوں پر ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اور اس امر میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ زمانہ اس مسیح کا زمانہ ہے جو خدائے احکم الحاکمین کی طرف سے حکم ہے، اور لوگوں کی ہلاکت روحانی کے بعد ایک حشر کا وقت ہے، اور اس کا نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گزر چکا ہے، بس تم بھی غور کرو اور غافلوں کی صف میں شامل نہ ہو۔ تو میں نے لمبے اقتباسات میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو پڑھ کر اس پہ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ صفات کس طرح اس زمانے میں پھر جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ پھر ایک اور مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رب العالمین بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آ جاوے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں غیر مسلم عدم علم کی وجہ سے کہ اسلام میں جانوروں سے ہمدردی کے لیے کہاں تعلیم ہے، جو خدا تعالیٰ کی دیگر مختلف چرندے ہیں پرندے ہیں یا ان کو مختلف تکلیفوں میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں تو سورۃ فاتحہ میں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمارا خدا رب العالمین ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ یہ تھا کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں ان کی مومن کی ہمدردی کا میدان اتنا سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آ جاوے۔ پھر دوسری صفت رحمان کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہیے۔ اور پھر رحیم میں اپنی نوع سے ہمدردی کا سبق ہے، یعنی انسانوں سے۔ غرض اس سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندے کو حصہ لینا چاہیے۔ تو سورۃ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پڑھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے گویا اخلاق ہیں، اور ہمیں اس لیے ان کا ذکر سکھایا گیا ہے کہ ہم ان سے حصہ لیں، ان صفات کو اپنائیں۔ فرماتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے خواہ کوئی ہے اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں، بلکہ ان حقوق کی پرواہ کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اس کو ایک شخص کے ساتھ قرابت ہے اور اس کا کوئی حق ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں سورۃ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، حاضر نماز کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کریں، دوسری طرف اپنے اقرباء کے حقوق بھی ادا نہ کریں، تو ان صفات کے دہرانے کا تو کوئی مقصد نہ ہوا۔ ان صفات میں تو بتایا گیا ہے کہ جو نہیں آپ کے اقرباء نہیں ہیں، عام بنی نوع انسان ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ صرف تمام ان بنی نوع انسان کے نہیں، تمام جانداروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ صرف جانداروں کے ہی نہیں، تمام نباتات، جمادات، پرند کل مخلوق، سب سے ہمدردی جو ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس کا اظہار کرنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے، کیونکہ ہم رب العالمین کے ماننے والے ہیں۔ بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، نسل، کسی پہلو سے کوئی بھی تفریق نہیں کرنی۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے جو سورۃ فاتحہ میں دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں اور بالخصوص جو احمدی مسلمان ہیں، ہمیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ ان وضاحتوں کے بعد علی بصیرت ان ہوتے ہوئے ان صفات کو دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جو شخص عام مسلمانوں میں سے ہماری جماعت میں داخل ہو جائے اس کا پہلا فرض یہی ہے کہ جیسا کہ وہ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں 5 وقت اپنی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے
کہ خدا رب العالمین ہے، خدا رحمان ہے اور خدا رحیم ہے اور خدا ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا ہے، یہی چاروں صفتیں اپنے اندر بھی قائم کرے۔ ورنہ وہ اس دعا میں کہ اسی صورت میں 5 وقت اپنی نماز میں کہتا ہے کہ ایاک نعبدو، یعنی اے ان 4 صفتوں والے اللہ میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تو ہی مجھے پسند آیا ہے، سراسر جھوٹا ہے۔ کیونکہ خدا کی ربوبیت یعنی نوع انسان اور نیز غیر انسان کا مربی بننا اور ادنا سے ادنا جانور کو بھی اپنی مربیانہ سیرت سے بے بہرہ نہ رکھنا، یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرنے والا خدا کی اس صفت کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ کمال محبت سے اس الہی سیرت کا پرستار بن جاتا ہے، تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی اس صفت اور سیرت کو اپنے اندر حاصل کر لے تا اپنے محب کے رنگ میں آ جائے۔ ایسا ہی خدا کی رحمانیت یعنی بغیر عوض کسی خدمت کے مخلوق پر رحم کرنا، یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کے نقش قدم پر چلتا ہوں، ضرور یہ خلق بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہی خدا کی رحیمیت یعنی کسی کے نیک کام میں اس کام کی تکمیل کے لیے مدد کرنا، یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جو خدائی صفات کا عاشق ہے اس صفت کو اپنے اندر حاصل کرتا ہے۔ ایسا ہی خدا کا انصاف یعنی مالکیت یوم الدین کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ہی خدا کا انصاف جس نے ہر ایک حکم عدالت کے تقاضا سے دیا ہے، نہ نفس کے جوش سے، یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ سچا عابد کہ جو تمام الہی صفات اپنے اندر لینا چاہتا ہے اس صفت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور راست باز کی خود بھاری نشانی یہی ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کے لیے ان 4 صفتوں کو پسند کرتا ہے، ایسا ہی اپنے نفس کے لیے بھی یہی پسند کرے۔ لہٰذا خدا نے سورہ فاتحہ میں یہی تعلیم کی تھی جس کو اس زمانے کے مسلمان ترک کر بیٹھے ہیں۔ اب جو انہی 4 صفات کی روشنی میں مسلمانوں کی حالت پر نگاہ ڈالی جائے، اپنے آپ پر نگاہ ڈالی جائے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں ان صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر ایاک نعبدو، حضور فرماتے ہیں ایاک نعبدو کہنے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خدا کی عبودیت نہیں اختیار کی۔ جو سچا عابد ہے وہ ان تمام صفات کا مظہر ہوگا، کسی سے دشمنی وہ نہیں کر سکتا، وہ رب العالمین کی صفت کا مظہر ہونا چاہیے، کسی پر وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ مالک یوم الدین کی صفت کا مظہر ہونا چاہیے۔ جو انصاف سے کام نہیں لیتا، دوسروں پہ حق مارتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ پکڑا جائے گا، اس کی اس گرفت میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت سارے مضامین ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایاک نعبدو گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشا ہے، اور وہ ایاک نستعین کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ لیکن ایاک نعبدو کو ایاک نستعین پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت، ہمت اور سمجھ میں ہو، خدا تعالیٰ کی رضامندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے، اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے دعا کرے۔ تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ کہ جی اللہ مدد کرے گا تو ہم عبادت کر لیں گے، اس کی وہ ہماری مدد فرمائے گا تو ہم کر لیں گے، ہمیں توفیق نہیں مل رہی تو وہ توفیق دے گا تو عبادت کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبدو پہلے رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی رحمانیت سے، رحیمیت سے بہت کچھ دے رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی کمر ہمت کسو، صحیح اور مجاہدہ کرو عبادت کے لیے اور اللہ کی رضامندی کی راہوں پر چلنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے دعائیں بھی مانگتے رہو، تو پھر تمہیں اس پہ ثبات بھی مل جائے گا اور اس جو کوششیں ہیں ان کے نیک ثمرات بھی عطا ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے۔ ایاک نعبدو بھی کسی قوت نے کہلوایا ہے، اور وہ قوت جو پوشیدہ ایاک نعبدو کا اقرار کراتی ہے کہاں سے آئی؟ کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بے شک وہ خدا تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے، اس کی تحریک اور توفیق سے یہ ایاک نعبدو بھی کہتا ہے۔ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں آتی، مگر میں بتلاتا ہوں کہ بار بار پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے، تقویٰ کے ابتدائی درجے میں قبض شروع ہو جاتی ہے، اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ خدا کے پاس ایاک نعبدو و ایاک نستعینوں کا تکرار کیا جائے۔ فرماتے ہیں نمازوں میں
ایاک نعبد و ایاک نستعینوں کا تکرار بہت کرو۔ ایاک نستعین خدا کے فضل اور گمشدہ متاع کو واپس لاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس لطیف انداز میں اور جس وضاحت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بتایا ہے، جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو ہمیں نصائح فرمائی ہیں، ان کو پوری طرح سمجھ کر ان معانی اور مطالب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نمازوں میں اور اپنے اوراد میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے رنگ کو اپنانے والے ہوں، تا حقیقی معنوں میں ہم اس کے عابد بندوں میں شمار ہو سکیں۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون